السلام علیکم، میں ہوں تبسم ریاض رانجھا اور آپ دیکھ رہے ہیں ABN اور سافٹ ڈیجیٹل۔ آج میں F9 پارک میں موجود ہوں اور آج انٹرنیشنل ڈے آف فارسٹ منایا جا رہا ہے۔ 21 مارچ کو یہ منایا جاتا ہے اور CDA کا ایک بڑا زبردست اقدام ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ جو F9 پارک کے ساتھ گرین بیلٹ ہے مکمل، اس کے اوپر شجر کاری مہم کا آغاز آج ہو چکے ہیں۔ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج پہلا دن ہے اور یہاں پہ کافی پودے لگائے گئے اور جتنی یہ پوری گرین بیلٹ ہے اس کے اوپر پودے لگائے جائیں گے۔ جو CDA کا ایک بڑا انیشیٹو مجھے یہاں ایک دیکھنے کو ملا وہ ہے 1 ملین ٹری انیشیٹو، کہ 1 ملین ٹری CDA لگائے گا۔ تو اسی حوالے سے آج اس ایونٹ کے اندر میں موجود ہوں، جو یہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں، جن کی لوگوں کی یہ کاوش ہے، جن لوگوں نے اسے اختتام پذیر خود کرنا ہے، اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے، ہاتھوں سے پودے لگائیں گے، ان سے بھی بات کرتے اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی میرے ساتھ اس وقت منصور شاہ صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا ایک خواب ہے کہ 1 ملین ٹری پورے ہوں گے، اور وہ بھی پاکستان میں، ایسے ملک میں جہاں پہ ہمیں ان چیزوں کی قدر نہیں ہے، وہاں پہ اتنی اچھی سوچ کیسے آئی آپ؟ دیکھیں یہ پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ سمجھ دی ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں، اس پہ سوچیں۔ ابھی ریسنٹلی پاکستان کی رینکنگز بڑی خراب آئی ہیں انوائرمنٹ کے حوالے سے۔ 2-4 دن پہلے کی خبر ہے، ٹاپ 3 میں پاکستان فال کرتا ہے خراب ایئر کوالٹی کے حساب سے۔ اور درخت تو آپ کو پتہ ہے بنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ایئر کوالٹی کی امپرومنٹ کے لیے ہے۔ تو بڑے عرصے سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، CDA کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں۔ CDA کے ساتھ ہماری بہت اس پہ ڈسکشنز ہوئی ہیں، اور آج چونکہ خاص دن ہے، انٹرنیشنل ڈے آف فارسٹ ہے، اور انفارچونیٹلی کہیں پہ بھی یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ کوئی اور ادارہ اس کو کر رہا ہے سوائے سیمسنز گروپ اور CDA کے۔ تو ہم چاہ رہے ہیں جی کہ انشاءاللہ وی ول بی دا فرسٹ کمپنی ٹو اسٹارٹ سچ اے گریٹ انیشیٹو، اور انشاءاللہ چند سالوں میں ہم اپنے انوائرمنٹ کا جو ہمارا ڈیزاسٹرس ٹرینڈ چل رہا ہے اس کو ہم ریورس کریں گے۔ اسے آپ ریورس کریں گے۔ اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیں کہ اکثر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی کام ہو جاتا ہے مگر اس کے بعد میں کیئر نہیں کی جاتی، یعنی کہ ابھی اگر درختوں کی بات کی جائے تو درخت ابھی لگ جائیں گے مگر پھر اس کے اوپر کوئی کیئر نہیں کی جائے گی اور وہ کچھ عرصے بعد پھر دوبارہ اسی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ لوگ اس بار کچھ نیا کریں گے؟ دیکھیں درخت جو ہے تو اس کی بھی بچوں کی طرح کی مثال ہے۔ تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کے پہلے چند سال جو ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے بہت خیال کرنا ہوتا ہے، کیئر کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ انشاءاللہ CDA نے بھی اس کی ذمہ داری لی ہوئی اور ہم بھی لیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد جب درخت بڑا ہو جاتا ہے تو جس طرح انسان بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو اس کی دیکھ بھال کی ضرورت نہیں ہوتی، دا ٹری کین لک آفٹر اٹ سیلف۔ تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کے جو انیشل چند سال ہیں اس میں اس کی دیکھ بھال ہو، اور انشاءاللہ وہ ہم بھی کریں گے، CDA بھی کرے گی۔ وہ CDA بھی کرے گا۔ مجھے آخری سوال کا جواب دیجیے گا کہ آپ کا اس کے علاوہ اور ٹارگٹ کیا؟ یہ تو اسلام آباد کی بات ہو رہی ہے، پورے ملک کے اندر آپ کی کوشش ہوگی کہ مختلف جگہوں کے اوپر اس طرح کی چیزیں امپلیمنٹ کیجیے؟ جی بالکل، انشاءاللہ ہم اسلام آباد سے اس لیے اسٹارٹ لے رہے ہیں تاکہ لوگوں کو دکھائیں کہ دس از پاسبل، ایک کمپنی یہ کام کر سکتی ہے ایک میونسپل ادارے کے ساتھ مل کر، تو باقی شہروں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور پاکستان میں ہر شہر میں درختوں کی ضرورت ہے، چاہے وہ کراچی جیسا بڑا شہر ہو یا کوئی چھوٹا شہر ہو، سوابی جیسا فار ایگزامپل۔ تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک پریسیڈنٹ بنے، سارے لوگ، ساری کمپنیز، انڈیویجولز میں یہ شعور آئے کہ وہ درخت پلانٹ کریں اور اس کار خیر میں حصہ لیں۔ جی میرے ساتھ اس وقت جویریہ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ جویریہ، مجھے یہ بتائیں کہ درختوں سے آپ کو بھی اتنا ہی پیار ہے؟ بہت بہت پیار ہے۔ تو آج کے اس ایونٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ایک آج کا جو ایونٹ ہے نا، یہ سیمسنگز گروپ کی ایک چھوٹی سی کاوش ہے، ایک میسج دینے کے لیے کہ جو یہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس کا خیال رکھنا، ان کے درختوں کا خیال رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کیونکہ اگر ڈیفارسٹیشن ہم کرتے رہیں گے، گلوبل وارمنگ بڑھتی جائے گی، اس کا امپیکٹ ہم نے دیکھا بھی ہے کچھ دنوں میں کہ موسم میں کتنے چینجز آئے ہیں، تو ان چیزوں کا بہت نقصان ہے اور یہ ایونچولی ہمیں ہی نقصان دے گا۔ تو اس لیے ہم نے ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے CDA کے ساتھ تعاون کے ساتھ کہ ہم یہاں پہ شجرکاری کی مہم کریں۔ بہت میسو لیول پہ ہم نے شجرکاری کی ہے اسلام آباد کے اندر، اور بس کچھ پے بیک کر رہے ہیں دنیا کو جہاں پہ ہم وی آر لیونگ، وی آر بریدنگ ان اے ورلڈ اینڈ وی آر ٹیکنگ کیئر آف اٹ۔ اچھا اگر ہم لوگ دیکھیں کہ سیمسنگ
اور سی ڈی اے نے آپس میں الحاق کر کے یہ انیشیٹو بہت زبردست لے کے. اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثال طور پہ درخت لگ جاتے ہیں, اس کے بعد میں کیئر نہیں کی جاتی اور کچھ عرصے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں, تو اس حوالے سے اس بار آپ نے کچھ نیا کرنا ہے؟ نہیں بالکل, ہم نے جو بھی پلانٹیشن کی ہے, ایک تو درخت بھی بہت ہم نے ریسرچ کے بعد چوز کیے ہیں کہ ان طرح کے ہم پلانٹس کو یہاں پہ پلانٹ کریں گے, ٹھیک ہے نا, جو لانگ لاسٹنگ بھی ہو, جو ڈیوریبل بھی ہو, اور انشاءاللہ ان کی مینٹیننس کا بھی ہم مل کے خیال بھی رکھیں گے. تھینک یو. بہت شکریہ. جی میرے ساتھ اس وقت ڈی آئی جی فارسٹ موجود ہیں, یعقوب صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بتائیے گا کہ آج کے اس ایونٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے, اور سی ڈی اے ہمیشہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ درختوں کے حوالے سے بہت ہی زیادہ محنت کرتا ہے, تو اس ایونٹ کے حوالے سے کیا کہیں؟ بالکل جی, سی ڈی اے بہت محنت کر رہی ہے پلانٹیشن ڈرائیو میں, اور ان کے شانہ بشانہ ہر ایک کو پلانٹیشن ڈرائیو میں درخت لگانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں فارسٹ کور بہت کم ہے, جو کہ اراؤنڈ 5% ہے. یعنی آئیڈیلی اور سائنٹسٹ کے مطابق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں اس کا 25% رقبے پر جنگلات کا ہونا ضروری ہے, لیکن یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جنگلات کی رقبہ بہت کم ہے. تو اس طرح کی کاوشوں سے ہماری یہ جو پرسنٹ ہے, فارسٹ پرسنٹیج ہے, اس کو بڑھانے میں مدد ملے گی, اور جو اس وقت ہمیں ماحولیاتی آلودگی کا سامنا ہے اس سے نکلنے میں ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگی. اور یہ جو پچھلے دنوں یہ جو ہوا ہے شہتوت کی وجہ سے, جس کے پولنٹ کی وجہ سے, تو اس کو بھی سی ڈی اے نے ریپلیس کر کے انڈیجنس پودے لگائے ہیں, اور اسلام آباد کے ہر سیکٹر میں بھرپور ڈرائیو چل رہی ہے. اس وقت سپرنگ ٹری پلانٹیشن کور ڈرائیو چل رہی ہے, جس کی وجہ سے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ماحول بہت بہتر ہوگا, اور اسلام آباد کے باسیوں کو آنے والے وقتوں میں بہت اچھا ماحولیات کا ماحول ملے گا, اور یہ اس طریقے سے ان کے جو ڈرائیو چل رہی ہیں اس کے بھرپور فائدے ہوں گے. بھرپور فائدے ہوں گے. مجھے بتائیے گا کہ اکثر ہم لوگ ایک چیز دیکھتے ہیں کہ درخت لگ جاتے ہیں, سی ڈی اے لگا دیتا ہے, اس کے بعد اس کے اوپر اتنی محنت نہیں ہوتی ہے, تو وہ سڑ جاتے ہیں. تو آپ کے پاس اس وقت بیک اپ شیک اپ موجود ہے؟ بالکل اس طرح ہے کہ ریسورسز کی کمی یقیناً ہے, لیکن جس طریقے سے یہ میں دیکھ رہا ہوں سی ڈی اے محنت کر رہی ہے, پودا لگنا ایک امپارٹنٹ ہے, لیکن اس کے بعد اس کی مینٹیننس کرنا اور زیادہ امپارٹنٹ ہے. تو لہٰذا یہ ان کے پاس بعد میں پوسٹ پلانٹیشن ڈرائیو میں, پوسٹ پلانٹیشن ایکٹیویٹیز میں یہ لوگ, ان کے پاس ٹینکرز ہیں, ان کے پاس مین پاور ہے, اپنے مین پاور سے اور ریسورسز سے ان کو کوشش کرتے ہیں کہ یہ سروائیو کر جائیں, اور یہ جو ہے نا پلانٹیشن جو پرسنٹیج ہے اس میں اضافہ کر سکیں, کیونکہ فیلیور تو ایک نیچرل فینومینا ہے, فیلیور ہوتے ہیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جتنی بھی پلانٹیشن ہوتی ہے اس کا 90% یا 95% جو پودے ہیں وہ سروائیو کر جاتے ہیں, اور یقیناً کہ یہ جو شروع کیا ہوا ہے یہ ڈرائیو, اس سے آنے والے وقتوں میں اس کے بہت سارے امپیکٹس ہمیں نظر آ جائیں گے. بہت شکریہ. اس وقت ڈاکٹر سارہ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ بتائیے گا کہ اگر میڈیکلی کے حوالے سے اس طرح کے ایونٹ کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں, کہ ایک عام لوگ تو بس صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ درخت لگاتے ہیں کہ ہوا ہماری صاف ہو جائے, پر میڈیکل کیا کہتا ہے؟ میڈیکل میں یہی ہے کہ پلانٹس آر اے ویری گڈ سورس آف آکسیجن. سو فوٹوسنتھسس کے پروسیس کے تھرو وہ آکسیجن بناتے ہیں. دے انہیل کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ دے ایکزیل لائک ہیومنز انہیل اینڈ ایکزیل, دے آلسو انہیل اینڈ ایکزیل. So they exhale oxygen, which we utilizes. So it's a good step towards a greener community. Basically, we needed very much this type of an event, and thanks to Samsung's group of companies, jiski wajah se it is all possible. تو plants تو جتنے بھی ہوں کم ہیں. اچھا مجھے ایک اور چیز بتائے گا کہ ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہوتی ہے, زیادہ تر سانس کی بیماری ہوتی ہے, تو وہ زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ درخت کم ہے اس وجہ سے سانس کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں, تو اس چیز کے اندر حقیقت ہے؟ سانس کی بیماریوں میں مختلف اسپیکٹس آ جاتے ہیں, جس طرح ایزما ہے اس میں پولن کنٹریبیوٹ کرتا ہے. سو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی قسم کی آپ درخت لگا رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اچھے آپ جب بھی پلانٹ کریں ٹریز
تو پہلے تھوڑا سا ریسرچ کریں اس پہ بوٹینیکل پوائنٹ آف ویو سے کہ از اٹ اے گڈ ٹری ٹو پلانٹ فار این آؤٹ ڈور ایریا, اور اس کی کتنی کنٹریبیوشن ہوگی ہماری انوائرمنٹ میں, اور اس کے بعد آپ اس کو پلانٹ کریں. تو سانس کی بیماریوں میں آف کورس جتنی اچھی آکسیجن اویلیبل ہوگی, جتنی کلین انوائرمنٹ اویلیبل ہوگی اتنا اچھا ہے. پولوشن کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور جو ہمارے ایئر کنڈیشنرز وغیرہ, جو الیکٹرانک اکوپمنٹ جو ہمارے اتنی ڈسٹ اور آلودگی جو ہے, جسے عام انسان کی زبان میں کہیں گے آلودگی پھیلا رہے ہیں, اس کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بھی تو ہونا چاہیے نا میکینزم. کون سا ریکمینڈ کریں گی کہ ایسے کون سے پودے لوگ گھروں میں لگائیں تاکہ اس کے اگر قریب بچے بھی جائیں تو انہیں بھی کوئی ایشو نہ ہو, ایسے کوئی ریکمینڈ کریں گے؟ گھروں کے اندر اور ایروکیریا بہت اچھا ہے, روز کے بہت اچھے ہیں, ہمارے موتیے چمبیلی کے پھول بہت اچھے ہیں. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے آپ جو آپ کی آنکھوں کو دے گیو سم تھنگ گڈ ٹو لک ایٹ. تو جتنی اچھی گرینری ہوتی ہے, جتنے کلرفل چیزیں ہوتی ہیں نیچر کی وجہ سے, آنکھیں بھی میڈیکلی اٹس پروفڈ کہ آئی سائٹ پہ بھی گڈ افیکٹ ہوتا ہے. تو آپ جتنا زیادہ ٹیب اور ان چیزوں کو چھوڑ کے آپ تھوڑا سا کوشش کیا کریں کہ باہر اپنی انوائرمنٹ میں گرین ایریا کو دیکھیں, تو اس سے گرین کلر بیسکلی جو اللہ تعالیٰ نے ہے وہ انسان کی آنکھوں کے لیے بہت اسے کہیں گے مفید رکھا ہے. تو اس انسان کی آنکھوں کو ہیل اپ کرتا ہے, اس کو ذہنی سکون دیتا ہے. تو آپ جتنا زیادہ انوائرمنٹ نیچر کے قریب وقت گزاریں گے اتنا یو ول فیل بیٹر. جی میرے ساتھ اس وقت اسفند علی صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اسفند صاحب مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو سیمسنز اور سی ڈی اے نے پروجیکٹ کر رہے ہیں, اس کے اندر ٹوٹل کتنے پودوں کی تعداد ہے اور کتنے لگ چکے ہیں؟ اس میں جو سیمسنگ اور سی ڈی کی جو جوائنٹ کلیبوریشن ہے, اس میں تقریباً 20,000 ہم درخت لگائیں گے اسلام آباد کے اندر, جس میں ابھی تک ٹل ڈیٹ ہم 4,000 درخت لگا چکے ہوئے ہیں, اور جو ریمیننگ 16,000 درخت ہے وہ بھی اسی بہار کے سیزن میں ہم یہاں پہ انشاءاللہ تعالی اسلام آباد کے اندر لگائیں گے, جو کہ ہماری گو گرین انیشیٹو کا حصہ ہے. اور مجھے دوسری چیز یہ بتائیں کہ سی ڈی اے کا کہ تو یہ پروجیکٹ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ سی ڈی اے اس طرح کے پروجیکٹ کرتا ہے, سیمسنز نے سی ڈی اے کے ساتھ کیسے لاگ کی؟ اصل میں جو سیمسنگ گروپ آف کمپنیز ہے, اس کے مختلف قسم کے بزنسز ہیں, اور ون آف دا موسٹ پرومیننٹ از دا ہاسپٹیلٹی سیکٹر. تو جو مالم جبہ ریزورٹ ہے دیٹ از بلانگ ٹو سیمسنگ گروپ آف کمپنیز, پلس جو پی سی مالم جبہ ہے اس کی اونرشپ بھی سیمسنگ گروپ کے پاس ہے, اور پی سی ہمارا جو ہے وہ مینجمنٹ پارٹنر ہے. اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ بہت سے, جب ہم ہاسپٹیلٹی سیکٹر میں ہم انٹر ہوئے تو اس کے اندر جو فارسٹ اور جو سارے معاملات تھے وہ ہم نے وہاں پہ بھی کافی پلانٹیشن کی وہاں پہ, اور گو گرین کی ڈرائیو کو وہاں پہ چلایا. اور چونکہ آج انٹرنیشنل فارسٹ ڈے بھی ہے تو اس کی مناسبت سے پھر ہم نے یہ جو کاوش تھی وہ مالم جبہ سے ہم اسلام آباد کی طرف بھی لے کر آئے, تاکہ یہاں پر بھی, چونکہ جس طریقے سے یہاں پہ اربنائزیشن ہوتی چلی جا رہی ہے اور جس طریقے سے روڈ انفراسٹرکچر بنتا چلا جا رہا ہے, جو کہ سوسائٹی کی ریکوائرمنٹ بھی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹس آلسو ریکوائرڈ کہ وہ ہم جو گرین انیشیٹو ہے, جو درخت ہے وہ بھی لگائیں, تاکہ جو آنے والی نسلیں ہیں ہماری ان کو بھی جو آکسیجن جو ہمیں انسانوں کو چاہیے وہ ان کو ملے. اور یہ ابھی پورے کے پورے پاکستان میں آپ لے کے جائیں گے ہر شہر میں؟ جی ابھی تو ہم چونکہ مالم جبہ سے ہم اسلام آباد آئے ہیں, اب اسلام آباد سے انیشیلی ہم کوشش کریں گے پہلے بڑے شہروں میں ہم باقیوں میں بھی جائیں, اور ہماری جو پرائیورٹی ہوگی وہ پروونشل کیپٹلز ہوں گے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. سی ڈی اے اور سیمسنز کا یہ پروجیکٹ بہت ہی زبردست ہے, جس سے ماحول کی آلودگی ختم ہوگی, اور سیمسنز والوں کا کہنا ہے کہ ہم نے 1 ملین ٹری کا جو پروجیکٹ ہے وہ جلد ہی مکمل کرنا ہے. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں, تب تک لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.